دوستو، آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا بنی اسرائیل کے واقعات، ان کا تذکرہ آپ کئی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد تھی، دونوں پیغمبر تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہی بنی اسرائیل ہے، آپ کا لقب جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل ایک ہبرونی زبان کا لفظ ہے جس کی معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ یہ اسرائیل، اسرافیل، جبرائیل، یہ جو ایل ہے، اس کی ضمیر جو ہے یہ اللہ کی طرف جاتی ہے، ایل اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ تو یہ جو اسرائیل کہا گیا ہے یعنی اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے۔ تو بنی اسرائیل جو ایک بہت لمبی طویل قوم ہے جس کے اندر کئی اتار اور چڑھاؤ آئے، کئی نیک لوگ بھی پیدا ہوئے، کئی پیغمبر بھی پیدا ہوئے، کئی جاہل اور اجہل متکبر بادشاہ بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال اس کے قصہ بہت لمبا اور طویل ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام ہوئے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے، حضرت زکریا علیہ السلام ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے۔ بڑے بڑے پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت کتاب اتری جس کو آج کی بھاشا میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اور پھر انجیل جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب نازل ہوئی اللہ کی، جس کو نیو ٹیسٹمنٹ آج کی لینگویج میں کہا جاتا ہے۔ تو یہ کتابیں بھی نازل ہوئی، آسمانی صحیفے بھی نازل ہوئے، اور ایک بنی اسرائیل کو جو چیز ملی تھی اس کو کہا جاتا ہے تابوت سکینہ۔ اس کا بھی آپ نے نام سنا ہوا ہوگا۔ تابوت ایک پیٹی کو کہتے ہیں، سکینہ یعنی دل کو قرار اور سکون پہنچانے والی۔ تو اس کے بارے میں روایات آتی ہے کہ یہ حضرت آدم نبینا علیہ السلام کے اوپر یہ تابوت اترا تھا۔ یہ ایک شمشاد لکڑی سے بنائی ہوئی پیٹی تھی جو یوں سمجھو کہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم نبینا علیہ السلام کو ملی تھی۔ پھر یہ نسل در نسل منتقل ہوتے ہوئے، ٹرانسفر ہوتے ہوئے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک، پھر یعقوب کے بعد دیگر پیغمبروں تک۔ لیکن اس کے بیچ میں ایک جالوت نام کا بادشاہ تھا جن کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ انہوں نے حملہ کر کے بنی اسرائیل سے یہ پیٹی کو غصب کر لیا تھا، چھین لیا تھا۔ جو اس کے ملوکیت جو تھی، بادشاہیت تھی، وہاں پہ یہ لے کے گئے جو بنو املاک کہلاتے تھے۔ وہاں گئی پیٹی گئی تو وہاں ان کی قوم کے اوپر عذاب آنا چالو ہو گیا۔ جہاں بھی رکھتے تو اس کی نحوست اس قوم کے اوپر پڑ جاتی۔ پھر انہوں نے دوسرے شہر بھی منتقل کیا، پھر بھی اس کے اوپر نحوست پڑتی رہی۔ تو یہ ڈر کے مارے انہوں نے اس پیٹی کو بیل گاڑی میں رکھ کر حضرت شمویل علیہ السلام تک پہنچائی۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر تھے، اور بنی اسرائیل بار بار مطالبہ کر رہی تھی کہ اگر تم نیک شخص ہو تو تم اس پیٹی کو لا کے بتاؤ۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ کل تک یہ پیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ تو بہرحال جالوت بادشاہ نے حضرت شمویل کو یہ پیٹی کو واپس کر دیا۔ پھر یہ پیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس رہی، پھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس رہی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ بنائی اس کے لیے اسپیشل، جس کو آج بھی یہودی لوگ جو ہیں اس دیوار کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، اپنی عبادت گاہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ دیوار حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوائی تھی، وہ عبادت گاہ بنائی تھی جو کافی ڈیمیج ہو چکی، لیکن ابھی بھی اس کے حصے باقی ہیں جن کے سامنے یہودی جا کے روتے ہیں، دھوتے ہیں۔ ان کا ابھی بھی وہم و گمان ہے کہ یہ پیٹی وہاں پہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان کے پاس
بعد میں وہ منتقل ہوتی رہی۔ ایک لکھا ہے قصہ کہ عراق کے کوئی بادشاہ تھے، وہ بھی اس پیٹی کو لے کے گئے، بخت نصر اس کا نام ہے، اور اب اس کے بارے میں کوئی صحیح روایات نہیں ہے کہ یہ پیٹی کہاں پر ہے، لیکن یہودیوں کا آج بھی یہ گمان ہے کہ یہ پیٹی جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو یروشلم کے اندر عبادت گاہ بنائی تھی اس کے اندر یہ پیٹی موجود ہے، اور اس کا ذکر قرآن کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ یہودیوں کے لیے اس سکونت کا باعث تھی اور اس میں خیر و برکت تھی، جس کو سامنے رکھ کر یہودی جو ہے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو اس طریقے کا ذکر آتا ہے تفاسیر کے اندر۔ تو دوستو یہ ہے مختصر کہانی تابوت سکینہ اور بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور حضرت یعقوب اسحاق کی اولاد ہیں اور اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ بہرحال تو بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر ہوئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم تک پہنچتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت اور طریقے کے اوپر بھیجے گئے، اور آپ کی نسل جو ہے وہ بنی اسماعیل تک پہنچتی ہے، بنی یعقوب تک نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے جا کے آپ کا حسب و نسب ملتا ہے۔ تو دوستو مختصر یہ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتا دی۔ بنی اسرائیل کے اندر ایسے بھی مولانا ہوئے جو اپنے من مانی فتوے دیا کرتے تھے، کئی بادشاہ ہوئے، فرعون بھی بنی اسرائیل کے اندر ہوا، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے اندر ہوا۔ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مختلف عذابات بھی نازل ہوئے، کہیں طوفان کی شکل میں، کہیں ٹڈیوں کی شکل میں، کہیں مینڈکوں کی شکل میں، کہیں جوؤں کی شکل میں، کہیں خون کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے رہے، جو قرآن کریم کے اندر آپ پڑھو گے تو آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ تو پھر بھی وہ قوم نے نہیں مانا، اور بالآخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر دریا کے اندر غرق کر دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریین، آپ کو ماننے والوں کو اللہ نے نجات دلائی۔ تو یہ قصے بہت طویل ہیں دوستو، آپ ان کو پڑھو گے تب آپ کے سامنے حقیقتیں کھلے گی، لیکن کئی وہ کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیلی روایات ہے، یعنی وہ کمزور روایت ہیں۔ جو توریت جو تھا، جو انجیل جو تھا، جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، اس کے اندر کافی ترمیم کر دی ان لوگوں نے، وہ اسی شکل کے اندر موجود نہیں ہے جو اللہ کے گھر نازل ہوا تھا، اس کو ٹیمپر کر دیا، اس کو مشق کر دیا، ان لوگوں نے اس میں پریورتن اور چینجنگ کر دی، اس لیے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اور آخری کتاب جو نازل ہوئی وہ قرآن مجید ہے، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی بیان کی گئی تھی کہ پیغمبر آئے گا، اس کے اندر آگاہی اور اس کو اطلاع دے دیا تھا، پھر بھی اس قوم نے ہمارے پیغمبر اعظم کی تعلیمات کو نہیں مانا۔ تو دوستو وہ آج تک گمراہ ہیں۔ 2000 کے بعد ان کو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اسرائیل ملا، یہ اپنے اندر ابھی بھی گمان کر رہے ہیں کہ ہمارا آخری بادشاہ آئے گا۔ وہ دجال کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ آئے گا تب ہماری نصرت ہوگی، ہماری مدد ہوگی، دنیا کے اوپر ہم راج کریں گے، ہماری شہنشاہی پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جائے گی۔ لیکن یہ خوش فہمی میں ہے، ان کے درمیان یہ مس انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے۔ دجال آئے گا بھی تو اس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ جس طریقے سے اپنے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے، اس طریقے سے یہودیوں کا بھی ایک عقیدہ ہے کہ ہمارے بھی یہ بادشاہ اور امام آئیں گے، اور وہ دجال کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ ٹھیک دوستو، مختصر سی تاریخ میں آپ کو بتا دی، اس سے آگاہی کر دی، آپ کو انٹروڈکشن کرا دیا کہ بنی اسرائیل کون سا فرقہ ہے اور کب یہ ان کا لقب پڑا اور کس طریقے سے کس کی یہ اولاد ہے، اس کا مختصر میں نے تعارف کرا دیا۔ دوستو اس قسم کی اگر آپ نایاب معلومات
معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور فالو کریں، سبسکرائبر کریں اور ہمارے چینل سے جڑنے کی کوشش کریں۔ ہر ویڈیو کو سبسکرائبر کریں تاکہ آپ کے پاس نئی نئی جانکاری آتی رہے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے پیغام حق و صداقت۔